السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم. انتہائی خوبصورت، عظیم اور انوار و برکات سے معمور یہ محفل جاری و ساری. آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کی محبت اور آپ کی توجہ قابل ستائش بھی ہے اور حوصلہ افزا بھی. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم میری اور آپ کی حاضری کو اپنے ہاں قبول فرما لیں، اور وہ لوگ جن کو دین کی محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بلکہ جب فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں ایک بندہ تھا جو اپنے کسی کام سے آیا تھا، تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی معاف کر دیا ہے. اللہ ہماری مجلس کو اس طرح کی مجالس میں شامل فرما. آج جس عہد کے اندر ہم جی رہے ہیں، افراتفری ہے، بے چینی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، مقدمے ہیں، تنازعات ہیں، خون اتنے سفید ہیں کہ ایک ایک مرلہ زمین کی خاطر 5 قتل ہو رہے ہیں، اور انسانیت سے انسان اس قدر گر چکا ہے کہ چھوٹی سی بات کے اوپر خون بہا دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک بنیادی اور اہم ترین وجہ یہ ہے ہمارے اندر حوصلہ، برداشت، صبر، تحمل، پیشنس، ٹھہراؤ، معاف کرنا، درگزر کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو مینج کرنا. یہ صفات آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی. تو آج کی اس ملاقات میں ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ یہ صفات کیسے پیدا ہو سکتی ہیں. تحمل و برداشت اور معاف کرنا یہ کس قدر ضروری ہے. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور اس کا مفہوم سماعت کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اسی موضوع پر ہی اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
والله غفور رحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم انہیں چاہیے معاف کر دیا کریں، انہیں چاہیے کہ درگزر کر دیا کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ معاف نہ کرنے کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے، کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، انتقام کے جذبات آ جاتے ہیں، اور ہم غصے میں آ کے یہاں تک بول دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، لہٰذا اب یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ صلح کروں یا اس کے ساتھ تعلق رکھوں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگائے، میرے جنازے کے بھی قریب نہ آئے۔ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میں اس پہ اتنا ناراض ہوں کہ میں مر بھی جاؤں تو میرا چہرہ بھی اس کو نہ دکھایا جائے۔ بعض لوگ اس حد تک غصے میں، انتقام میں اور عجیب قسم کی کیفیت میں آ جاتے ہیں جو بعض دفعہ انسان کو بیان سے بھی کیفیت باہر محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے درمیان عظیم قاری قرآن، خادم قرآن، فضلۃ الشیخ المقری حضرت شیخ عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ ورعا، اللہ ان کو سلامت رکھے، تشریف لائے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ انشاءاللہ میرے بیان کے بعد آپ ان کی مبارک زبان سے اللہ کا عظیم کلام سنیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ معاف نہ کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ دیکھی گئی ہے کہ ہمارے دل سخت ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایک آدمی نمازی ہے، بظاہر متقی ہے، پرہیزگار ہے، سجدے کر کے پیشانی کے اوپر محراب کے نشان پڑے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، حج کی زیارت کی سعادت حاصل کرتا ہے، اور ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر اس کا دل پتھر ہے اور سب عبادتوں کے باوجود اس کا دل سخت ہے یا آلودہ ہے، غیظ و غضب سے بھرا ہوا ہے، انتقام سے بھرا ہوا ہے، حسد کی آگ سے بھرا ہوا ہے، کینہ پروری سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک گوشے کے اندر اس نے بغض پالا ہوا ہے اور زہر بھرا ہوا ہے، تو مجھے ایک ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا، ائمہ کی تصریحات نہ ہوتی کہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگ اللہ اس جہنم میں ڈالے گا جن کے دل پتھر ہوں گے، ان کو پگھلانے کے لیے اللہ نے جہنم کا انتظام کیا ہوا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممد
ممددا. اس سورہ میں اللہ نے کہا ہے جہنم کی آگ دلوں پہ چڑھے، دلوں کے اوپر چڑھے، اور چڑھے گی نہیں. اطلاع علی الافئدہ کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہنم کی آگ میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ دلوں کو ریڈ کرے گی. اس دل میں نفرت کیسی ہے، شرک کیسا ہے، بغض کیسا ہے، کینہ کیسا ہے، حسد کیسا ہے. جتنا جتنا اس دل میں بغض اور کینہ ہوگا جہنم کی آگ کا اس کے لیے اتنا ہی ٹیمپریچر ہوگا، کیونکہ وہ سب کے لیے ایک جیسی نہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اب ترتیب سے گنتے چلے جائیے کن کن کو ہم نے معاف کرنا ہے. سب سے پہلے اس معافی کے حقدار میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے بزرگ ہیں، میرا دادا ہے، میرا نانا ہے، میری دادی ہے، میری نانی ہے، میرے انکل ہیں، میرے چاچو ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے خالو ہیں، میری خالہ ہے، میرے بڑے ہیں. جتنا کوئی بڑا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. خطا اس سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بندہ مومن نہیں ہے کہ جس کا دل اتنا پتھر ہے وہ اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کرتا. میں مانتا ہوں باپ بھی بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں، بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے جاتے ہیں، جائیدادیں غلط تقسیم کر جاتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ظلم والے کر جاتے ہیں، عدل سے ہٹ جاتے ہیں. ان سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. بچپن میں کبھی ضرورت سے زیادہ مار بھی لیتے ہیں اور سٹک بھی اٹھا لیتے ہیں، پٹائی بھی کر لیتے ہیں. کبھی غصے میں آ کے گالی بھی دے دیتے ہیں، غصے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں. بد نصیب وہ انسان ہے جو ماں باپ کی ساری نیکیوں کو بھول کے ان کی ایک آدھ غلطی کو یاد کر کے اپنے ماں باپ کو بھی معاف نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں ایسے پتھر دل لوگ بھی پائے جاتے ہیں. میں ایک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا ان کی اولاد کہاں ہے؟ میں ان سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں کا جنازہ تھا، 80 سال کے قریب اس بزرگ کی عمر ہوگی. میں حیران رہ گیا اور سر پکڑ کے رہ گیا. لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کے جنازے میں اس کے بیٹوں میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا. موجود ہیں آئے نہیں. اس نے ان کی والدہ کو طلاق دی تھی، بڑے ظلم کیے تھے، بڑی زیادتیاں کی تھی، اور آج وہ اس غصے میں، قطع تعلقی میں، اس معاملے میں باپ کے جنازے کے اندر بھی شریک نہیں ہوئے. ہمارا دین تو ہمیں اتنا نرم دل بناتا ہے. باپ آزر ہے، بیٹا ابراہیم ہے. باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ مشرک ہے، بیٹا پیغمبر ہے. باپ بت تراشنے والا اور بت فروش ہے اور بیٹا بت شکن ہے. باپ رب کا باغی ہے، بیٹا رب کا خلیل ہے. باپ اتنا ظالم قسم کا انسان ہے کہ اپنے اس صالح نیک عظیم پیغمبر بیٹے کو بھی کہتا ہے لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے تجھے سنگسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اور تو میری نگاہوں سے کچھ وقت کے لیے دور ہو جا اور مجھ سے تعلق کو توڑ لے، تو میرے گھر کو خیر بات کہہ دے. لیکن جناب ابراہیم اس کافر اور مشرک اور باغی اور رب کے نافرمان باپ کو بھی سمجھاتے ہوئے رشتہ نہیں بھولتے. کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ میری بات مانیں، میں آپ کو اللہ کے راستے کی طرف لے کے جاؤں گا.
حتیٰ کہ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، پھر بھی کہتے ہیں سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابھی اللہ نے روکا نہیں تھا مشرک کے لیے معافی مانگنے سے، تو یہی جاتے ہوئے کہتے ہیں ابا جان آپ نے مجھے نکال دیا، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کے لیے پھر بھی اللہ سے معافی کی دعا کرتا رہوں گا، جب تک ظاہر رب روکے گا نہیں میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشرک باپ کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا، لیکن ایک بندہ مومن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی گداز پائی جاتی ہے، وہ ہمیشہ منفی سوچنے والا نہیں ہوتا کہ پوری زندگی اس نے جوانیوں کو آپ کے لیے دفن کر دیا، 2 من کی بوریاں کندھوں پہ اٹھائیں، 10 گھنٹے مزدوریاں کی، باپ نے آپ کے لیے مشقتیں اٹھائیں، خون پسینہ ایک کر دیا، ماں نے 9 ماہ کے لیے حمل کے انداز میں پتھر کی طرح آپ کو اٹھائے رکھا پیٹ میں، اور خود ٹھنڈے اور گیلے بستر پہ لیٹ کے آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرتی رہی۔ کوئی ایک آدھ ان سے خطا ہو گئی اور آپ کے سر پہ اتنی سوار ہوئی کہ آپ نے کہا میں تو کبھی معاف کروں گا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کبھی نہ کرنا، والدین کے ساتھ آخری درجے میں اچھا سلوک کرنا، بالخصوص اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں ہی، کبھی ان کو اف نہ کہنا اور ان سے اس لہجے میں بات کرنا جس میں ان کی عزت پائی جاتی ہو، اور کبھی ان سے جھڑک کے بات نہ کرنا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ ویسے رحم کرتے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اے میرے بیٹو، ہمارا تعلق اس امت کے ساتھ ہے جو امت ماں باپ کا ہی نہیں، ماں باپ سے تعلق والوں کو بھی عزت دینے والی ہم امت ہیں۔ جناب ابن عمر ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں، پگڑی بھی تھما دیتے ہیں، سواری بھی دے دیتے ہیں، یہ مدینہ کے فقیہ ہیں، عمر کے بیٹے ہیں۔ پوچھنے والے کہتے ہیں دیہاتی سادہ سا بابا ہے، یہ تو اس پہ خوش ہو جاتا کہ آپ نے اس سے سلام لیا ہے، اور آپ خلیفہ کے بیٹے مدینہ کے فقیہ و مفتی ہیں۔ کہتے ہیں جو کچھ بھی میں نے کیا ہے صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ میرے ابا جان جناب عمر کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا تھا، میں تو اس تعلق کو نبھانا چاہتا ہوں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ دوسرے نمبر پہ جس کو خصوصاً ہم نے معاف کرنا ہے نا، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی جو میری عمر کے ہیں اور میرے بزرگ جو مجھ سے بڑے ہیں،
میری مائیں جو مجھ سے بڑی ہیں، میری بہنیں جو میری عمر کی ہیں، میں ان کو بھی اللہ کے قرآن کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان بچوں کو معاف کر دیا کریں، غصے میں نہ رہا کریں، کبھی اتنے غصے نہ پالا کریں کہ میرے بیٹے نے مجھے اتنا ستایا، میں نے اس کو آگ نامہ دے دیا ہے، میرے بیٹے نے میرا ناک میں دم کیے رکھا ہے، تو میرے گھر سے نکل جا۔ کبھی والدین اتنا ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں، تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں اور اس نے اپنے بیٹے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے کہ اس نے یہ زیادتی کی تھی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ اب جب تک میں ہوں یہ میرے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، رہ نہیں سکتا۔ ماں باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی ان بچوں کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ میں حیران ہوتا ہوں وقت کتنی جلدی سے گزر جاتا ہے۔ کبھی وہ وقت ہوتا ہے ماں پریشان رہتی ہے، میں گھر میں آتی ہوں سامان بکھرا ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتی ہے، یہ بچے ناک میں دم کیے رکھتے ہیں، شور بہت کرتے ہیں، شرابہ بہت کرتے ہیں، غل بہت کرتے ہیں۔ میں ان بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک گھر میں پہنچا، 4 کنال کی کوٹھی تھی، افریقہ میں بندہ، ساؤتھ افریقہ میں اس کا بزنس تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا بہترین انٹرنیشنل لیول کا اس کا کاروبار تھا، کروڑوں میں کھیلتا تھا۔ میرا اس کے گھر میں پروگرام کے بعد کھانا تھا۔ جب اس 4 کنال کی کوٹھی میں میں بیٹھا، گھر سائیں سائیں کر رہا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا غلطی سے، بچے نہیں نظر آ رہے، اولاد نہیں نظر آ رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا مجھے اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں اور دونوں ہی پاگل ہیں اور ہر وقت میں ان کو زنجیروں سے باندھ کے رکھتا ہوں۔ ہم سوچتے ہی نہیں، چند ہی سال گزرتے ہیں، وہی ماں باپ گھر میں تنہا رہ جاتے ہیں، پھر وہ اداس ہوتے ہیں۔ کبھی میری بیٹی آ جائے، میرا بیٹا آ جائے۔ لاہور شہر کے اندر اب تو اولڈ ہاؤسز بننا شروع ہو گئے اور وہاں ہمارے نوجوانوں نے اس اولڈ ہاؤس میں رہنے والے لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سب سے بڑی خواہش یہ ہے اولاد میرے پاس ہوتی، میں ان سے ملتا، وہ میرا حال پوچھتے، مجھ سے تعلق دریافت کرتے۔ تو والدین کو بھی اتنا پتھر دل نہیں ہونا چاہیے کہ غلطیاں دل کے اندر ایسے بٹھا لی اور ایسے سجا لی، کبھی معاف ہی نہیں کیا۔ ایک وہ باپ بھی ہے جس کے بیٹوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ شاید اس کی جگہ میں ہوتا یا آپ ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا بد دعائیں ہوتی اور کیا کیا ہم اس کو شلواتے سناتے، کیا کیا گالیاں دیتے۔ یہ باپ بھی وہ ہے جن کو قرآن مجید جناب یعقوب علیہ السلام کے نام سے یاد کرتا ہے، اور بیٹوں نے زیادتی بھی اخیر کر دی ہے کہ سب سے پیارا اور چہیتا بیٹا جس سے باپ کو سب سے زیادہ پیار ہے، حسد کی آگ میں آ کے اسی بیٹے کو کنویں کے حوالے کر دیا ہے اور اس کو مارنے کے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، اور واپس آ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو آج بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام جیسے باپ کو دیکھیے صبر کیسا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، میں اپنے دکھ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ صبر جمیل، میں صبر ہی کروں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ میرے بیٹے کو بیڑیوں نے نہیں کھایا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میرا صبر ہے، میرا حوصلہ ہے، میرا صبر ہے۔ ماں باپ کبھی بھی آپ مایوس نہ ہو۔ بیٹا بے نماز ہو گئے پھر بھی بد دعا نہ دیں، شراب پہ لگ گئے پھر بھی بد دعا نہ دیں، نشے پہ لگ گئے پھر بھی بد دعا نہ دیں، صحبت بری ہو گئی ہے پھر بھی بد دعا نہ دیں۔ میں اللہ کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ایک نہیں
میری آنکھوں کے سامنے دسیوں ایسی کہانیاں ہیں کہ جن باپوں نے اپنی اولادوں کو کبھی بد دعا نہیں دی اور کبھی مایوس نہیں ہوئے اور ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے التجا کرتے رہے، اللہ میرے بیٹے کو دین دے دے، میرے بیٹے کو نماز دے دے، میرے بیٹے کو رحمتیں دے دے، میرے بیٹے کو برکتیں دے دے، میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اس کو سیدھا راستہ دے دے، اس کی جان ان برے دوستوں سے چھڑا لے، یا اللہ نشے کی عادت اس کی چھڑا دے۔ جن کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ صبر کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں، معافی سے کام لیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، نرمی سے کام لیتے ہیں، پیار سے سمجھاتے رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، میں رب ذوالجلال کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ممکن نہیں ہے کہ آپ کا وہ بیٹا سیدھے راستے پہ نہ آئے۔ کبھی تو ہم نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ اگر باپ کی زندگی میں سیدھے راستے پہ نہیں بھی آیا، جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے اس دن بیٹے کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ جو ڈاکو تھا وہ تہجد گزار بن جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں شراب ہوتی تھی وہ قرآن کو تھامنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اتنی سختی، اتنی مایوسی، اتنی جلدی فرسٹریشن اور اتنی جلدی ڈپریشن کے اندر چلے جانا، آپ باپ ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ ماں ہیں، آپ کو اللہ نے بہت بڑا ظرف دیا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام ہے، بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، اور اتنا بڑا نافرمان قوم نے اس کی بدل گئی ہے، صحبت چینج ہو گئی ہے، سیلاب آ چکا ہے، عذاب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جناب نوح اس وقت بھی مایوس نہیں ہے، اور اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بد دعا نہیں دے رہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، بیٹا ابھی آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اس طرف آ جاؤ۔ یہ علیحدہ بات ہے، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، لیکن جناب نوح علیہ السلام تو زندگی کے آخری سانس تک اور آخری لمحات تک اللہ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا ہی کرتے رہے، سمجھاتے ہی رہے، حوصلے کے ساتھ ہی رہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تیسرے نمبر پہ جن کو ہم نے معاف کرنا ہے نا، وہ ہمارے سارے رشتہ دار ہیں، اور دنیا کا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید رشتہ داروں کے یہ مسائل آج ہی اتنے بڑے ہیں، لیکن میں ایسے نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے حوصلے کم ہو گئے، وگرنہ رشتہ داروں کے آپس کے مسائل شروع سے ہی رہے ہیں۔ ابھی تو جناب آدم علیہ السلام سے انسانی تاریخ نے سفر شروع کیا تھا، اور دو بھائی تھے اور ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ جناب یعقوب کے اپنے بیٹے تھے اور بھائی ہی بھائی کے دشمن بن گئے تھے۔ نبی علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے یہودی ان کے رشتے میں کزن ہی تو لگتے تھے، اور پوری زندگی دشمنیاں ہی پالتے رہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس دور کا صحابی بھی آ کے شکوہ کر رہا ہے، اننی قرابۃ اصلھم ویقطعوننی، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں، وہ مجھ سے ٹوٹتے ہیں، واعطیہم ویحرموننی، میں ہمیشہ ان کے کام آتا ہوں، وہ کبھی میرے کام نہیں آئے، واحلم عنہم ویجہلون علی، میں ان کی سوکھی تیکھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتا ہوں، مجال ہے وہ میری کوئی بات برداشت کر جائے۔ یہ تین بڑی بڑی شکایتیں لگاتا ہے، یہی ہمیں شکایتیں ہیں، وہ صحابی بھی یہی شکایتیں کر رہا ہے۔ اس دور میں، پیغمبر کے دور میں، عہد نبی کے اندر میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، وہ نہیں دیتے، میں برداشت کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے، میں قریب ہوتا ہوں، وہ دور ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام کائنات علیہ السلام ایک ہی اس کو جواب دیتے ہیں، وَلَن يَزَالَ لَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ
ما دمت على ذلك انك اذا تصفهم الملہ، اگر واقعتاً ایسے ہے تو جھوٹتا ہے وہ ٹوٹتے ہیں، تو دیتا ہے وہ محروم کرتے ہیں، تو برداشت کرتا ہے ان میں حوصلہ نہیں ہے، بشرطے کہ تو اس پہ قائم رہے۔ جب تک تو قائم رہے گا ذلیل وہ ہوتے رہیں گے اور اللہ کی طرف سے مدد تیری ہوتی رہے گی۔ یہ ستاروں کے مسائل شروع سے رہے ہیں، ہم فیل زیادہ کرتے ہیں، محسوس زیادہ کرتے ہیں، ہمارے اندر حوصلہ کم پڑ گیا ہے۔ یہ مسائل تو اتنے زیادہ رہے ہیں، جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صدیقہ کائنات پہ تہمت لگ گئی ہے، اور جب پیچھے نگاہ دوڑا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون ہے، بے شک پروپیگنڈا گھڑنے والا تو رئیس المنافقین ہے، لیکن دیکھتے ہیں اس پروپیگنڈے کا اور کون کون شکار ہو گیا، میری بیٹی پہ تہمت کے تذکرے اور کون کر رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ جناب صدیق کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ان میں تو میرا کزن بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مستا کا نام بھی آ گیا ہے، وہ بھی میری بیٹی کے بارے میں باتیں آگے پھیلا رہے ہیں۔ بنائی تو منافقوں نے تھی، اور ماں کی عائشہ کے بارے میں جب بھی کوئی بات بنائے گا، آج تو یوٹیوب کے چینل پہ بیٹھ کے یا فیس بک پہ بیٹھ کے یا کوئی اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہوئے یا بڑا یوٹیوبر سمجھتے ہوئے یا بڑا اینکر سمجھتے ہوئے یا اہل بیت کا عاشق سمجھتے ہوئے اللہ کے قرآن کو پکڑ کے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا وہ بندہ منافق ہے، چاہے وہ تحقیق کا نام دے رہا ہو، چاہے تاریخ کا نام دے رہا ہو، چاہے کوئی اور نام دے رہا ہو۔ اور آپ لوگ پتہ نہیں کتنے ڈیڈ ہو چکے ہیں، پوری دنیا کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، سب سے خاموش اور ڈیڈ اگر میڈیا ہے تو وہ آپ لوگوں کا ہے، خاموشی ہے تو آپ کی طرف سے ہے۔ ماں جی عائشہ پہ، صحابہ پہ کوئی بات ہو رہی ہو، کمنٹ لازمی نیچے کیا کریں، گالیاں نہ دیں، نیچے کمنٹ کریں۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے عائشہ سچی ہے، میں رب کو مانوں کہ تجھے مانوں۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، میں رب کے قرآن کو مانوں یا تیرے جھوٹے افسانے کو مانوں۔ قرآن کی آیت لکھ دیں، حدیث لکھ دیں، پیغمبر کی بات لکھ دیں اچھے طریقے سے، زیادہ ہی آپ کو غصہ ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین کی لکھ دیں، اس کی بھی اجازت ہے صحابہ کی غیرت میں۔ جو بھی صحابہ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو جھوٹا پروپیگنڈا تو منافق نے کیا تھا اور اللہ نے اس کے پردے چاک کر دیے تھے، لیکن اس کا پروپیگنڈا تیز اتنا تھا کہ سادہ لوگ مسلمان شکار ہو گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے چینلز کو، اس طرح کے بطونی لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ وہ صحابی ہو کے اللہ کے نبی کی زندگی میں متاثر ہو گیا تو آپ اتنے پاک ہیں تب کہ متاثر نہیں ہوں گے، تو جناب مصطفیٰ تھوڑے متاثر ہو گئے۔ اور ماں جی عائشہ کے بارے میں انہوں نے بھی کوئی بات آگے پھیلا دی۔ جناب ابوبکر کو جب پتہ چلا کہ مصطفیٰ بھی اس میں شامل ہے، وہ ابوبکر جو بڑی بڑی مشقتیں اور بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کر جاتے تھے اور پہاڑ کے مسائل، پہاڑ جیسے مسائل مسکرا کے جھیل لیتے تھے، بیٹی کے بارے میں بات ان سے برداشت نہیں ہو سکی، آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے اور قسم ڈال لی، اللہ کی قسم مصطفیٰ میرا رشتہ دار ہو کے تو بھی میری بیٹی کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا دفاع کرنے کی بجائے آگے اس بات کو پھیلانے میں شامل ہے، آج کے بعد تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ رشتہ داروں کو بھی معاف کر دیا کرے۔ ایک چھوٹی سی غلطی نہیں تھی، جناب صدیق نے یہاں تک کہا تھا واللہ ما قیل لنا هذا فی الجاہلیہ فکیف اذ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ کی قسم ہمارے خاندان پہ دور جاہلیت میں کبھی کسی نے یہ تہمت نہیں لگائی تھی، اور آج اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد میری بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس موقع پہ اللہ نے سورہ نور کی یہ آیت اتاری تھی جو آج آیت اصل ہمارا موضوع ہے اور جس کو میں بار بار پڑھ رہا ہوں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. جن پہ اللہ کا فضل ہے، جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، وہ یہ قسمیں نہ ڈالا کریں کہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، میری راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، بلکہ دیا کریں، نہ صرف دیتے رہیں بلکہ معاف بھی کر دیں، درگزر بھی کر دیں. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تو بہت معاف کر رہا ہے اور اللہ تو بہت رحم کر رہا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. آخری انشاءاللہ چند منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اس آیت کو بہت غور سے سنیں اور یوں نہ سنیں کہ ایک مہمان تلاوت کر رہا ہے، آواز اس مہمان کی ہے، لیکن یوں سنیں کہ آپ کا رب آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہے اس مہمان کی زبان کے ذریعے. کلام تو میرے رب کا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دیں، درگزر کر دیں. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حویلی لکھا کے میرے بیٹوں، حویلی لکھا کے میرے بھائیوں، وسائے والا کے بھائیوں، دائیں بائیں سے تشریف لانے والے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں اور میرے بزرگوں، توجہ سے سن لیجئے. آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تمہارے اوپر زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں تم معاف کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اور رشتہ داروں میں بالخصوص بھائی آتے ہیں، بہنیں آتے ہیں. بہنوں پہ بھائی زیادتی کر جاتے ہیں، بھائیوں کا کبھی بہنیں ظلم کر جاتی ہیں، کبھی بھائی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کر جاتے ہیں. جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے اتنا حسد بھی زیادہ ہوتا ہے. جتنا خاندان میں قربت ہوتی ہے، جتنا سٹیٹس قریب ہوتا ہے، اتنا ہی شیطان حسد بھی دل کے اندر زیادہ پیدا کرتا ہے اور زیادہ اکساتا ہے، مخالفت کو زیادہ بڑھاتا رہتا ہے. تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں کے معاملے میں بالخصوص معافی کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے. میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ہم سوچتے ہیں کہ آج یہ مسئلے پیدا ہوئے ہیں، یہ مسئلے شروع سے ہیں اور رہیں گے، باقی رہیں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں. بد نصیب وہ ہوں گے جو ساری غلاستیں، سارا گند، سارا ڈھیر، سارا زہر، سارے کینے، سارے بغض، سارے حسد دل کے اندر پال کے ایسے ہی آخرت کی طرف چلے گئے اور اللہ نے ان کی دلوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اور خوش نصیب وہ ہوں گے جو ان بغضوں کو، حسد کو، زہر کو پاک کر کے، صاف کر کے، نکال کے اور معاف کر کے اللہ کے پاس چلے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اچھا، ہم معاف کیوں نہیں کرتے بھلا؟ اس کی ایک اہم وجہ تو میں نے جیسے عرض کیا، دل کی سختی، بغض کی نا، ایک اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس نے میری بےعزتی کر دی، میں اس کو معاف کر دوں. اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، میں اس کو معاف کر دوں. اگر میں بدلہ نہیں لوں گا میری عزت کا کیا بنے گا، میرے مقام کا کیا بنے گا؟ جو اس نے میری انسلٹ کی ہے اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی؟
اس کی بحالی کیسے ہوگی، اس کا میں انتقام کیسے لوں گا؟ شیطان ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ آپ کی عزت اس میں ہے کہ اس نے روڑا مارا ہے تو آپ پتھر اٹھا کے ماریں، اس نے ایک مقدمہ کیا ہے تو آپ 2 مقدمے کر دیں، اس نے ایک پہ قبضہ کیا ہے تو آپ 2 پلاٹوں پہ قبضہ کر لیں، اس کے پاس 4 بیٹے ہیں تو تمہارے پاس 6 گبروں ہیں، پکڑ لو اس کو۔ مسئلہ ہی کیا ہے، معاشرہ ہی کیا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی گارنٹی دیتے ہوئے اور ان کو گواہ بناتے ہوئے رب کریم کی عظمت کو اور اللہ کے قرآن کی روشنی میں، فیصلہ پھر آپ پہ ہے، آپ جو چاہیں کر لیں۔ اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شریعت کہتی اتنا جتنا اس نے کیا ہے، لیکن ساتھ ہی شریعت یہ بھی کہتی ہے اگر معاف کر دو تو اللہ تمہیں اجر دے دے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا، جب تک آپ بدلہ لینے کا سوچتے رہیں گے سب سے پہلا نقصان آپ کا ہوگا، نیندیں آپ کی اڑیں گی، پیسے آپ کے لگیں گے، زمینیں آپ کی جائیں گی، وکیلوں کو پیسے آپ کھلائیں گے، جھگڑے آپ کے گھر کے اندر بڑھیں گے، پریشانیاں الجھنیں آپ کی بڑھیں گی، نسلوں تک بغض بھر کے چلے جاتے ہیں۔ خبردار، چاچے کے پاس نہ جانا، اس نے یہ کیا تھا، مامے کے پاس نہ جانا، اس نے یہ کیا تھا، دادے کے بارے میں یہ کرنا۔ کبھی عورتیں بغض بھر دیتی ہیں، ہم تو اپنی نسلوں کے بھی مجرم ہیں، ان کے اندر بھی بغض بھر کے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ کے آپس کے معاملے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے ان بچوں کو تو معاف کر دیں، ان کے دلوں کو تو بغض سے نہ بھر کے جائیں، ان کے دلوں کو تو کینے سے نہ بھر کے جائیں، اپنی نسلوں کے اندر تو وہ سارے جھگڑے منتقل کر کے نہ جائیں۔ ٹھیک ہے آپ معاف نہیں کرنا چاہتے، اپنی عزت کا بدلہ خود لینا چاہتے ہیں تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ممکن ہے بدلہ لے لیں اور یہ بھی ممکن ہے پہلی بھی جاتی رہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ کی قسم ہے پھر آپ کی عزت کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جائے گی۔ آپ بدلہ لیں گے تو آپ ذمہ دار ہیں، معاف کر دیں گے تو اللہ ذمہ دار ہے، اللہ ذمہ دار ہے۔ آپ کی عزت کی سکیورٹی اللہ دیتا ہے اور اپنے پیغمبر کی زبانی حلف دلوا کے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث احلف علیہن، میں 3 چیزیں تمہیں حلف دے کے کہتا ہوں، اور ان میں سے ایک چیز آپ یہ فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، امام کائنات فرما رہے ہیں جب بھی کوئی بندہ معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی چاہیے کہ معاف کر دیا کریں، یعنی چاہیے کہ درگزر کر دیا کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ والدین کو معاف کرنا ہے، ذرا گنتے جائیں میرے ساتھ، ہاتھ اٹھائیں، تھوڑے سے ایکٹیو بھی ہو جائیں۔ پہلی چیز کیا ہے، کس کو معاف کرنا ہے؟ والدین کو۔ دوسری چیز کیا ہے، والدین نے کس کو معاف کرنا ہے؟ اولاد کو۔ اور تیسری میں نے کیا آپ کے سامنے گزارش رکھی تھی، معاف کرنا ہے رشتہ داروں، رشتہ داروں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اجر عظیم سے نوازے۔ تھوڑا اور آگے بڑھیں، ایک چوتھا طبقہ بھی ہے، اس کو بھی ہم نے معاف کرنا ہے۔ رشتہ داروں میں سسرالی رشتہ دار بھی آتے ہیں، داماد بھی آتا ہے، بہنوئی بھی ایک لحاظ سے آ جاتا ہے، ساس بھی آ جاتی ہے، بہو آ جاتی ہے۔ ان کو معاف کرنا، ان سے درگزر کرنا، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا تو عام ہے نا کہ سب کو ہی معاف کر دیں۔ ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ کہا ہے جنت ان لوگوں کے لیے تیار ہے، الْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
جو غصے کو پی جاتے ہیں اور سب لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کو ان سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یعنی معاف کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنی صفتوں سے محبت ہے، اور اللہ کی صفت ہے ہر وقت معاف کرنا. اور جو بندہ ہو کے معاف کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کی صفت اپنا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو اس سے بہت محبت ہو جاتی ہے کہ یہ تو میری سنت، میرے طریقے پہ عمل کر رہا ہے. اسی لیے تو رمضان کے اندر جو ہمیں قیمتی ترین دعا سکھائی گئی ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے تو مجھے معاف کر دے. اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ آسمانوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ہاں میں کر تو دوں لیکن تو بھی تو معاف کرنا. لیکن جب اللہ دیکھتا ہے یہ تو معاف کرتا ہی نہیں تو اللہ بھی معافی کا فیصلہ واپس لے لیتا ہے. قرآن مجید سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہم جانتے ہیں کبھی کبھی داماد بڑے ظالم ہوتے ہیں، کبھی ساس بڑی ظالم ملتی ہے، اور ساس کو کبھی بہو بڑی ظالم مل جاتی ہے. لیکن حکمت اور دانائی یہ نہیں ہے کہ بندہ بغض پال کے اب اس گھر کو جہنم بنائے رکھے اور ہر وقت دل کے اندر بغض ہی پالتا رہے. کچھ حوصلہ، کچھ صبر، کچھ ہمت، کچھ معافی، کچھ درگزر، یہ آپ کا کام ہے. پھر میرے رب کے فیصلے دیکھنا وہ سب کے دلوں کو موڑتا کیسے ہے اور دلوں کو نرم کر کے اس کے اندر آپ کی محبتیں کیسے پیدا کرتا ہے. یہ اللہ نے ضمانت اور گارنٹی دی ہوئی ہے. آج کی بیٹیوں کو خصوصاً یہ سبق پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک ایک بات پہ ساس کے آگے سے بولنا اور ترکی بترکی جواب دینا اور رد عمل دینا اور اپنا ریئیکشن دکھانا. خصوصاً آج کی پڑھی لکھی بیٹیاں اپنا رائٹ اور اپنا حق سمجھتی ہیں، لیکن کچھ اخلاق بھی ہوتا ہے، کوئی بڑوں کا احترام بھی ہوتا ہے، کچھ بڑوں کا اکرام بھی ہوتا ہے. بڑوں کے اوپر فرض ہے چھوٹوں پہ شفقت کر رہے ہوں، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھ رہے ہوں، اس بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوں. مجھے وہ واقعہ کبھی بھولتا ہی نہیں. ایک بچی روتے ہوئے میرے پاس آتی ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے ہمیشہ میری ساس نے مجھے تانے دیے اور میرے سسر نے مجھے تانے دیے. کپڑوں پہ تانے، ماں باپ کے تانے، حتیٰ کہ آٹا گوندنے کے تانے، روٹی پکانے پہ تانے، سالن کے ذائقے پہ تانے، صفائی اور جھاڑو پہ تانے، نیند اور آرام پہ تانے. میری زندگی جہنم بن چکی ہے. آنسو موٹے موٹے بکھر رہے ہیں. میں اس کی ساس کو بلاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کسی کی بیٹی ہے، آپ اس کے ساتھ شفقت کریں، اپنی بیٹی سمجھیں، اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں. لیکن وہ اپنا رویہ نہیں بدلتی. حتیٰ کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں اور آپ نے بھی شادی کرنی ہے. کہ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر اسی طرح کا رد عمل ان کے ساتھ ہوا تو کیا ماجرا ہوا. لیکن اس نے اپنی زندگی نہ بدلی. بڑی مشکل سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 1 سال گزرا ہوگا اسی گھر میں جہاں وہ بیٹی روتی ہوئی آئی تھی. انہی گناہگار آنکھوں نے اور انہی خطاکار کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دیکھا اسی ساس کو روتے ہوئے، اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈھائیں مار مار کے روتے ہوئے. اور میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کل ہی میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی ہے، رات گزری ہے اور فجر کے بعد میرے داماد نے کال کر کے کہا ہے نہ تیری بیٹی کی شکل پسند ہے نہ جہیز پسند ہے، اس کو واپس لے جا. وہ الدیان بھی بیٹھا ہوا ہے. الدیان اللہ کا ایک نام ہے، بدلہ دینے والا. کبھی کبھی وہ دنیا میں بدلہ چکا دیتا ہوتا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ کس موقع پہ یاد آئے؟ حضرت شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، بیٹی کی شادی کی، اپنے شاگرد کو اپنا داماد بنایا، روحانی بیٹا تھا، دین پڑھا ہوا تھا، اعتماد کیا دین پڑھا ہے، اچھے اخلاق والا ہوگا، لیکن اس نے کسی چیز کی کوئی لاج نہ رکھی اور اپنے شیخ کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ طلاق ہو گئی اور اس کے بعد آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ مجھے حضرت شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کے ایک شاگرد خاص نے خود بتایا، انفرادی مجلس میں بیٹھے بتایا، وہ خود شیخ الحدیث ہیں، بڑے عالم دین ہیں، کہنے لگے شیخ ہم اپنے شیخ کے اخلاق اور حوصلے پہ حیران ہیں۔ انہوں نے اپنے داماد کو بلایا اور کہا بیٹے میرے تیرے ساتھ 3 رشتے تھے، ایک رشتہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا رشتہ، دوسرا رشتہ یہ تھا کہ تو میرا شاگرد ہے، روحانی بیٹا ہے، تیسرا رشتہ یہ تھا میں نے تجھے اپنا داماد بنایا اور اپنی بیٹی تیرے ہاتھ کے اندر تھمائی، لیکن تو نے میری بیٹی کو طلاق دے کے ایک رشتہ تو نے توڑا ہے۔ میں عبد المنان اللہ کا بندہ ہوں، پھر بھی تجھے اجازت دیتا ہوں، ضرورت ہو کام پڑے میرے پاس آ جانا، باقی 2 رشتے عبد المنان پھر بھی نبھاتا رہے گا اور اللہ کی رضا کے لیے نبھاتا رہے گا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اچھا اس نے میرے بیٹے کو اتنا ہی نکما سمجھا ہے؟ میں نے اپنے بھائی سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اس نے ہمیں رشتے کے لائق ہی نہیں سمجھا؟ خبردار، آج کے بعد جو ہمیں اتنا ذلیل کمینہ حقیر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہن سے رشتہ مانگا اور اس نے دیا ہی نہیں، اور وہ اپنی بیٹی کو کیا سمجھتی ہے، میرے بیٹے کو اس نے کیا نکٹو سمجھا ہے۔ آج کے بعد بہن میرے دروازے تیرے لیے بند ہے، تو نہیں آ سکتی ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں باپوں کی کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، ماؤں کی کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں تو ان بزرگوں اور ماؤں کے حوصلے پہ حیران ہوتا ہوں اور ان کو داد دیتا ہوں۔ آج کل کی بیٹیاں بعض دفعہ اپنی مرضی کرتی ہیں، وہ بیچارے بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، اپنے سر سب کچھ لے لیتے ہیں۔ جتنا آپ کو غم ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے اتنا آپ کی بہن کو بھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے، جتنا آپ کو غم ہوتا ہے اتنا آپ کے بھائی کو بھی غم ہو رہا ہوتا ہے، جتنی آپ کی خواہش ہوتی ہے آپس میں ہم مل جائیں اتنے آپ کے بھائی کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ تو کیا وہ بیٹی پہ جبر کرتے، اس پہ تلوار رکھتے؟ وہ نہیں چاہتی ہے تو زبردستی کرتے؟ اللہ کا پیغمبر تو اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین تو اجازت نہیں دیتا۔ بیٹیوں کی رائے لی جاتی ہے، ان سے اجازت لی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ اس سے رائے لے کے اس نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اب وہ اپنی بیٹی پہ یہ کیسے کھل کے کہہ دے میری بیٹی نہیں مانتی، اس نے اچھے طریقے سے کہہ دیا، بس مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، ہم آپس میں نہیں چلنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ آپ ہیں کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور اس رشتے کے لیے جو آپ جوڑنا چاہتے تھے قسمت میں نہیں تھا، نہیں جڑ سکا، اس رشتے کی خاطر اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں جو اللہ نے عرشوں پہ بیٹھ کے آپ کے بھائی اور آپ کی بہن کا آپس میں رشتہ ماں کے پیٹ میں جوڑ دیا تھا۔ اگر آپ اپنی خواہش کا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے 40 سال پرانا رشتہ، 35 سال پرانا رشتہ، وہ جو ایک بیڈ پہ کھیلنے والا، ایک باپ کے کندھوں پہ بیٹھنے والا اور ایک باپ کے گھر میں چھپن چھپائی کی گیم والا اور بچپن کا اتنا خوبصورت رشتہ آپ صرف اس لیے توڑ رہے ہیں
کہ کسی وجہ سے وہ رشتہ نہیں دے سکا، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، میں حیران ہو جاتا ہوں. یہاں دادا جی اڑی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، نانا جی اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی رائے کی عزت کرنی چاہیے، لیکن بزرگوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ آج کل کے بچوں کے کیا ذہن ہیں، یہ کس دور میں جی رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ہم زندگی انہوں نے گزارنی ہے، ہم ان کے اوپر جبر کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے ایسے جبر ہیں، مرضیاں آپ کی ہوتی ہیں. 30 سال تک عذاب بیٹے سہتے رہتے ہیں، یا بچیاں سہتی رہتی ہیں، یا بیٹیاں سہتی رہتی ہیں. بیٹیوں کو بھی اتنی آزادی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کر سکیں. علماء بیٹھے ہیں میرے دائیں طرف بھی، شیخ الحدیث مفتیان بیٹھے ہیں، بائیں طرف پروفیسرز ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں. میں ان کی موجودگی میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو بیٹی اپنی آزاد مرضی سے باپ سے منکر ہو کر رشتہ کر لیتی ہے، وہ نکاح نہیں کر رہی ہوتی، بدکاری کر رہی ہوتی ہے. اور جو باپ اپنی بیٹی پہ ظلم کرتے ہوئے بیٹی سے رائے لیے بغیر رشتہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی غیر شرعی ہوتا ہے. شرعی رشتہ وہی ہوتا ہے جس پہ بیٹی خوش ہوتی ہے اور باپ بھی اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی رشتہ دار خواہ ٹانگے اڑا رہے ہیں. جو ماں باپ نے فیصلہ کر لیا، آپ کہتے ٹھیک ہے. اللہ نے دنیا میں اور رشتے توڑے رکھے. یاد رکھیے، ان معاملات کی وجہ سے جو رشتے کو توڑ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ رشتہ نہیں توڑتا ہے، وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ توڑ رہا ہوتا ہے. رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی کہہ رہی ہے، اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ لینا، اور جو مجھے توڑے تو اس کا رشتہ اپنی رحمت سے توڑ دینا. آخری گزارش کر کے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم نے بہت سارے طبقات کو معاف کرنا ہے، اور جن کو معاف کرنا ہے ان کے اندر ایک آخری طبقہ بھی ہے، اور وہ بھی بڑا معصوم طبقہ ہے. وہ ہمارے نوکر ہیں، ہمارے متحد ہیں، ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں، ہمارے خدام ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ہمارے مظاہرے ہیں، جنہوں نے زندگی بھر ہماری خدمت کی ہے، ہماری نوکریاں کی ہیں. ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کی کمریں دھوئی ہو گئی ہیں، اور اب چھوٹی سی بات پہ پوری زندگی کے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں. ہمارا دین تو ایسے نہیں کہتا ہے. خادم، نوکر، غلام، ملازم، اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، یہ تو اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کی آخری وصیتوں میں سے وصیت ہے. جب آپ رب کے پاس جا رہے تھے تو جو آخری باتیں آپ کہہ رہے تھے، ان میں سے ایک بات یہ تھی الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، اور دوسری بات یہ تھی وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. امام ذہبی نے لکھا، ایک بندہ تھا مسعود الحمدانی رحمہ اللہ رحمۃ الناس. اس کی عادت تھی جس سے کوئی غلطی ہو جاتی نا، اور اس کے جتنے بھی ملازمین تھے یا مصاحبین تھے وہ بتاتے کہ اس نے ماضی میں یہ کیا تھا، ماضی میں یہ کیا تھا، ماضی میں یہ کیا تھا. وہ کہتا الماضی لا یذکر، یار جو غلطی ہوگی اس کا تذکرہ نہ کیا کرے، جو ہو گیا بس چھوڑے، دفع کرے، جانے جو ہو گیا اس کو چھوڑے، بس آگے چلتے ہیں، اچھے طریقے سے چلتے ہیں، اصلاح کر کے چلتے ہیں، صحیح طریقے سے چلتے ہیں. فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی. ایک بندے نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا مسعود تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ خواب ایک بشارت ہوتی ہے، شریعت کے مطابق ہو تو اس کے آگے بیان کیا جا سکتا ہے، شریعت کے خلاف ہو تو اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے استدلال بھی نہیں، کوئی دلیل بھی نہیں ہوتا. اور یہ شریعت کے مطابق.
کہا گیا تیرے ساتھ رب نے کیا سلوک کیا؟ کہا مجھے جب فرشتے اللہ کے پاس لے کے گئے میرا نامہ اعمال کھولا گیا اور فرشتوں نے پڑھ کے بتایا اس میں یہ بھی غلطی ہے، اس میں یہ بھی غلطی ہے، اس میں یہ بھی غلطی ہے۔ کہا یہ وہی مسعود ہے نا جو کہتا تھا الماضی لا یذکر، غلطی چھوڑو آگے چلو۔ لہٰذا میں اس کا رب کہتا ہوں اس کی ساری غلطیاں چھوڑو، اس کو آگے جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یہ بھی پرانا مسئلہ ہے، خادم غلطیاں کرتے ہی ہیں، وہ زیادتیاں بھی کر جاتے ہیں، باتیں بھی کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بلنڈر بھی کر جاتے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا ان لی مملوکین، میرے کچھ نوکر اور غلام ہیں، وہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ کیا زیادتی کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں یخونوننی ویعصوننی، وہ کرپشن بھی کرتے ہیں اور جو میں کام کہتا ہوں وہ کرتے نہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ جب وہ یہ کرتے ہیں اشتمہم واضربہم، تو میں ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں اور ان کو مار بھی لیتا ہوں، ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہوں۔ تو وہ صحابی رسول تھے، ان کو بڑی فکر تھی آخر مرنا ہے، حساب ہونا ہے، کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا میرا اور ان کا اللہ کی عدالت میں کیا معاملہ ہوگا، کیسے حساب ہوگا؟ وہ بھی نہیں رکتے، مجھ سے بھی نہیں رکا رہتا۔ وہ کرپشن کرتے ہیں، پیسہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور وَيُكَذِّبُونَنِي، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غلط بیانی بھی کرتے ہیں میرے ساتھ، وَيَعْصُونَنِي، کام بھی پورا نہیں کرتے، جو کہتا ہوں نافرمانی کر جاتے ہیں۔ تو میں ان کو گالیاں بھی دے لیتا ہوں، ان پہ ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہوں، تو میرا اور ان کا کیسے حساب ہوگا؟ امام کائنات علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے کہا وہ تو اللہ کی عدالت ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے، وہاں تو سب برابر ہوں گے اور میرٹ ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ تیری گالیوں کو، تیرے مار کو، تیرے تشدد کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے گا، اور ان کی کرپشن کو اور ان کی غلط بیانیوں کو اور انہوں نے جو کام پورے نہیں کیے، کام چوریاں کی، ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا اور پھر دونوں کو تولا جائے گا۔ اگر ان کے کام چوریاں، اگر ان کی کرپشن، اگر ان کے جھوٹ اور غلط بیانیاں زیادہ ہو گئیں تو تو ان سے کچھ لے لے گا، تو تجھے لینا آ جائے گا، اور اگر تیری مار اور تیری گالیاں اور تیری باتیں اور تیرے تانے یہ زیادہ ہو گئے تو تجھے دینا پڑے گا۔ تو اللہ کی عدالت ہے، وہاں انصاف ہوگا۔ وہ ایمان والا بندہ تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آج کے بعد ان سب غلاموں کو اللہ کی خاطر آزاد کر رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں۔ آپ اصلاح کر سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے اصلاح بھی نہیں ہوتی، سمجھتا بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو فارغ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عزت نفس پہ حملے کرنا، روزانہ اس کو تانے دینا، روزانہ اس کو گالیاں دینا، روزانہ اس کو سلواتیں سنانا، اور روزانہ اس طرح کے معاملات کرتے رہنا، اپنے اخلاق کو بھی خراب کرنا اور ان کی زندگی کو بھی تباہ کرنا، یہ کوئی کرنے والا کام نہیں ہے۔ امام کائنات علیہ السلام سے تو یہاں تک پوچھا گیا میں ایک دن میں کتنی مرتبہ اپنے غلام کو معاف کیا کروں؟ آپ خاموش رہے، اس نے پھر پوچھا کتنی دفعہ؟ آپ خاموش رہے، اس نے پھر پوچھا کتنی دفعہ؟ آپ نے فرمایا اعف عنہ 70 مرۃ، ایک دن میں 70 مرتبہ تو معاف کر ہی دیا کرو، 70 مرتبہ تو معاف کر ہی دیا کرو۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، کہتے ہیں تحقیق کرو کیا ماجرا ہوا ہے۔ بتایا کہ آپ کو زہر پلایا گیا ہے، کہا تحقیق کرو کس نے زہر دیا ہے، بتایا کہ آپ کے اپنے نوکر نے دیا ہے، کہا نوکر کو میرے سامنے تو لے کے آؤ، نوکر کو سامنے لایا گیا اور سامنے کھڑا کر کے پوچھا کبھی میں نے تیری تنخواہ رکھی ہو؟ نہیں۔ زیادتی کی ہو؟ نہیں۔ پھر تو نے میرے ساتھ یہ کیوں معاملہ کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے
کہ بس جی آپ کے رشتہ داروں نے بڑا مجبور کیا تھا. کیا مجبور کیا تھا؟ لالچ دیتے تھے، میں لالچ پہ نہیں آیا. پھر انہوں نے دھمکیاں دیں، میں غریب آدمی تھا، ڈر گیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی. جناب عمر بن عبدالعزیز آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہ سے ایک سودا کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تو میرا مالک ہے اور میں تیرا نوکر ہوں، اور اس زمین کا عارضی تو نے مجھے مالک بنایا تھا اور یہ میرا نوکر ہے. اے اللہ میرے نوکر نے میرے حق میں غلطیاں کی ہیں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور میں نے تیرے حق میں بڑی غلطیاں کی ہیں. اے اللہ اس کے بدلے میں تو اپنے بندے عمر کو معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. آخری 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں بات کو سمیٹتا ہوں. ویسے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ معاف کریں گے کہ نہیں؟ کر دیں گے معاف انشاءاللہ. سب کوئی کر دیں گے، سب کوئی کر دیں گے. اور ایک بڑی وجہ معاف کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے آ کے معافی مانگتا ہی نہیں. تھوڑا سا یہ حوصلہ بھی پیدا کر لیں. ہم نے اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے، موت کے وقت مرنے لگیں گے نا پھر کہیں گے معاف کرتے، بیگم سے کہیں گے معاف کرتے، بچوں سے کہیں گے مجھے معاف کر دو. نجائز ساری زمین بیٹے کے نام لگا دی، اب پاپا جی کہتے ہیں تو یہ معاف کر دو. وہ تو معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ہے. اس وقت تو معافی کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں نا، جب بندہ اپنی آنکھوں سے موت کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں اور نزع کے عالم میں ہوتا ہے. یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. اب جان یہاں اڑی کھلی ہے اور پتہ ہے کہ اب تو میں نے رب کے پاس جانا ہے، اب آپ معافی مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من کانت لہ عند اخیہ مظلمۃ من عرض او شیء، جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت پہ یا کسی چیز پہ کوئی ظلم زیادتی کی ہو فلیتحللہ منہ اليوم، وہ آج اس سے معافی مانگے. حویلی کے ساتھ میرا ایک بڑا پرانا رشتہ ہے. ایک والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے حوالے سے اس شہر میں مجھے وہ بتاتے کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے تقریباً 12 مسجدوں کی بنیاد رکھی ہے. اللہ ان تمام مساجد کو اور بعد میں بننے والی بھی تمام مساجد کو اللہ قیامت تک آباد رکھے. دوسرا رشتہ ہے کہ یہاں کے کالج میں بھی میں نے 5 سال گزارے. تو ابا جی رحمہ اللہ مجھے یاد آ گیا. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے بیٹا گاڑی نکالو. میں نے گاڑی نکالی. حضرت ڈاکٹر صاحب نے پیغام بھیجا تھا تھوڑی تقریر لمبی کرنے، اس لیے اب آخری میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ. تھوڑا ٹائم اس وجہ سے بڑھا دیا. تو فرمانے لگے بیٹا گاڑی نکال. میں نے گاڑی نکالی. اچھا ہمت نہیں ہوتی تھی ان سے پوچھیں جانا کہاں ہے. اس گاڑی نکال بیٹھ گئے. جب بیٹھ کے پھر پوچھا ابا جی روڈ پہ پہنچ کے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. کہنے لگے ادھر الہ آباد کی طرف، چونیا کی طرف جانا ہے. چونیا ان کو لے گئے. کہتے لگے یہاں ایک وہ سٹاپ آتا ہے شیخ علمدین کا مزار ہے جہاں، یہاں روک دو. وہاں روک دیا. کہنے لگے بیٹے یہ یہاں دیکھو ایک ہوٹل ہے. جی ہوٹل ہے. یہاں ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی والا ایک بندہ غریب سا ہے، اس کو ذرا بلاؤ. میں نے اس کو ڈھونڈا، شیرہ جیسے انہوں نے بتایا تھا، بلکہ اس نے خود بھی دیکھ لیا، بھاگ کے آ گیا. میں اس کو والد صاحب کے پاس لے آیا. خود اس وقت بہت کمزور سے گاڑی سے اتر نہیں سکتا. ادھر توجہ کیجیے گا بیٹو اور بزرگوں. اللہ اللہ. والد صاحب نے یوں ہاتھ باندھے، کہا بیٹے تو مجھے ملنے آئے تھے، میری طبیعت خراب تھی اور میں اس وقت پریشانی میں تجھے غصے ہو گیا اور پتہ نہیں میں نے کیا کچھ کہہ دیا اور تو پریشان ہو کے واپس چلا گیا. اب یہ 80-85 سال کے شیخ الحدیث اس ہوٹل پہ کام کرنے والے نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے اللہ کی خاطر معاف کر دو. مرنا تو سب نے ہے. تو اس وقت تک معافی کو پینڈنگ نہ کریں، ابھی مانگیں،
فوراً مانگے اور جلد از جلد مانگے، اور جو معافی مانگے اس کو بھی معاف کر دیں، اور جو نہ مانگے دل اتنا کھلا کریں اس کو بھی معاف کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ معاف کرنا آپ کا کام ہے، اور ایک دن وہ منظر لانا کہ ظلم کرنے والے فقیر بن کے کھڑے ہوں اور معاف کرنے والا مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہو، یہ میرے رب کا کام ہے۔ بس اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ میں ایسے حوصلے دے دے، ایسا صبر دے دے، ایسا ظرف دے دے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے دے۔ بہت خوشی ہوئی ایک لمبے عرصے کے بعد آپ بھائیوں سے ملاقات کر کے، اور خصوصاً اپنی روحانی بیٹی کی یہ کوششیں اور یہ محنتیں دیکھ کے بہت حوصلہ بڑھا کہ ہماری اس بیٹی نے، بھائی اکبر صاحب کی بیٹی نے اپنی محنت کے ساتھ کتنے لوگوں کو پڑھایا، قرآن کے نور سے آراستہ کیا، ان کے سینوں کو تفسیر قرآن سے منور کیا۔ آپ سب ان اداروں سے جڑیں اور اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ وابستہ کریں۔ یہی سب سے بڑا خیر کا کام ہے، اور یہی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری، میری حاضری قبول فرما لے۔ حضرت شیخ کی تشریف آوری، حضرت قاری صاحب کی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے، منتظمین کے انتظامات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔